علیہ وسلم کا کرتے ہیں اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں کہ ذکر رسول پاک نے اتنا مزا دیا کہ غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کرتا ہوں محمد عبداللہ چشتی صاحب سے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف تمام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملے، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی۔ جی ماشاءاللہ، بڑے عمدہ انداز میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ثنا خان مصطفیٰ محمد عبداللہ چشتی صاحب نے۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، کیونکہ ہمارا جو ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم علماء کرام کو بھی بلا رہے ہیں اور عالم دین ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے ایک اور گزارش کرنے لگا ہوں کہ آپ یہ فرما دیں کہ اولیاء کرام کی زندگی، یعنی اولیاء کرام نے اپنی زندگی میں ماں باپ کا کیسے ادب کیا، اور کیونکہ رمضان الکریم کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ اولیاء کرام رمضان اور اولیاء کرام کی زندگی، ماں باپ کا ادب و احترام اور رمضان، یعنی یہ تینوں چیزوں کا آپس میں کوئی گہرا تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ماشاءاللہ۔